اپنی ماں سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے، وہ امیر ہو، غریب ہو یا جیسا بھی ہو، اس کے لیے اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے آئیڈیل ہستی ہوتی ہے۔ اور اپنے باپ سے بھی ہم لوگ جو سیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اور ہم ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہی بہترین باتیں، وہی بہترین چیزیں جو ہیں سکھائیں۔ تو اکثر مائیں جو ہیں، جو کچھ وہ سیکھ کے آتی ہیں وہی بچوں کو اپنے سکھاتی ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے بلاگ کی طرف۔ ویلکم بیک ٹو مائی ولاگس۔ السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرا ٹاپک تھا کہ ہم اپنے ماں باپ سے کون سی جو چیزیں ہیں سیکھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو پھر آگے سے سکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آج اس ولاگ کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ تو بات یہی ہے کہ میں نے اپنے امی ابو سے بہت سی چیزیں تھیں جو سیکھی تھیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ہر وہ چیز جو اچھی میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی تھی وہ میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹے کو سکھاؤں۔ سب سے پہلے تو میں ان کو جو ہمارا ریلیجن ہے اسلام، اس کے بارے میں ساری تعلیمات دیتی ہوں۔ ان کو میں ہر اچھی بات بتاتی ہوں، جو بدعات ہوتی ہیں ان سے منع کرتی ہوں، اور جو چیزیں وہ ادھر ادھر سوسائٹی سے دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں تو میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ چیز ہمارے نبی نے نہیں کی یا ان کے صحابہ نے نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کرنی۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، سنت میں ہے، یا پھر جو ہم نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، آگے سے ان کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی چیز میرے پیرنٹس نے مجھے بھی سکھائی تھی۔ تو یہی چیز میں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں اسلام میں ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ میرے ابو اکثر بات کیا کرتے تھے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم سارا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں تو ہمیں سمجھ آئے گی، اس کے ساری عربی کو، اس کی ساری اردو کو سمجھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ فرقے جو ہیں بنانا یا ان پہ بات کرنا ہمارے ریلیجن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمان کا ورڈ استعمال کیا تھا، انہوں نے کوئی بھی فرقے کا نام نہیں مینشن کیا۔ تو یہ چیزیں میں اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں، اس کو ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہے۔ دوسرا، وہ فلسطین کے بارے میں بہت بات کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی ذکر کرتی رہتی ہوں، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ چیزیں بتاتی ہوں اس کو۔ تو ہر اچھی بات میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو بتاؤں۔ تو ایک بیٹی تو میری بہت چھوٹی ہے، ابھی 1 ایئر کی ہے، تو اس کو کیا بتا سکتی ہوں۔ جو 9 ایئر کی ہے اس بیٹی کو میں اکثر ساری باتیں بتاتی ہوں۔ اس کو میں باہر نکلنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے سارے جو ہیں آداب وہ بتاتی ہوں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو بتاؤں، جو چیزیں اس کے لیے کل کو کارآمد ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی جتنی ایج ہے اس سے حوالے سے ہی میں باتیں بتا سکتی ہوں۔ ابھی ایج سے زیادہ باتیں بتانا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں میں اس کو بتاتی ہوں، ان ساری چیزوں کو بہت دھیان سے میرے بچے سنتے ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں ان کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ شام کے ٹائم پہ آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا، ہر صورت شام کے ٹائم پہ آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی مجھے امی ابو نے ہی بتائی تھیں کہ ہم لوگ اس دور میں باہر کھیلا کرتے تھے، اور ہمارے ابو ہمیں اکثر کہتے تھے کہ آپ نے شام ہوتے ہی گھر آ جانا ہے۔ شام کی مغرب کی اذان جب ہو جاتی ہے اس کے بعد باہر رہنا بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے بچوں کو یہ باتیں بھی بتاتی ہوں۔ اس کے علاوہ روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں اور بھی بہت سی اچھی جو تربیت ہوتی ہے میں کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں میں نے ساری اپنے امی سے، ابو سے سنی تھیں، وہی باتیں میں ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور بھی وہ بیٹیوں کو بہت سی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بلا ضرورت گھر کا جو ہوتا ہے، چار دیواری جو ہوتی ہے اس کے باہر نہیں جاتی، یا چھت پہ ایسے ہی سامنے کھڑی نہیں ہو جاتی، یا وہ گیٹ کے پاس ہر ٹائم کھڑی نہیں رہتی، بیٹیاں گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے ابو ہم سے کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پابندیاں نہیں تھیں کہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح نہیں کرنا، یا بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا بیٹیوں پہ بہت زیادہ ہی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اس طرح نہیں تھا۔ ہمارے ابو نے ہم سب بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کروائی، ہمیں کو ایجوکیشن میں بھی بھیجا۔ مطلب ہمارے گھر میں ذرا بھی اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ کہہ لو بڑا تنگ نظر ہو، اس طرح نہیں تھا۔ تو میں اپنے بچوں کو ہر طرح سے وہ والی تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر اچھی بات کے بارے میں بتاؤں، اور اپنے ریلیجن کے بارے میں جو چیزیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، جو قرآن پاک میں لکھی گئی ہیں، وہی باتیں میں ان کو بتاؤں۔ میں سورہ نور میں کیا لکھا ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتی ہوں، اور سورہ احزاب میں کیا کچھ ہے، جو جتنی ان کی ایج ہے اس حوالے سے ہی بات کرتی ہوں، کیونکہ کچھ باتیں تو ابھی ان کے جو ایج ہے ان سے اوپر ہے۔
تو وہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو بتاؤں، یا میں سوچتی ضرور ہوں کہ اس ایج میں میں نے اپنی بیٹی کو یہ باتیں بتانی ہیں، یا اس ایج میں میں نے اپنی بیٹی کو وہ باتیں بتانی ہیں، یہی باتیں اچھی ہوں گی میری بیٹی کے لیے۔ تو فی الحال تو وہ بہت چھوٹے ہیں، بیٹا میرا 6 ایئر کا ہے اور بیٹی جو ہے وہ ابھی 9 ایئر کی ہے۔ تو ان کی جتنی ایج ہے، جتنی ان کی ایج کے حساب سے باتیں ان کو پتہ ہونی چاہیے، وہی باتیں میں ان کو بتا سکتی ہوں۔ لیکن بیسک چیزیں جو ہمارے ریلیجن کے بارے میں ہے، یا جھوٹ کے بارے میں ہے، یا دھوکے کے بارے میں ہے، وہ ان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بلا ضرورت جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا۔ آپ سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اپنی ماما کو بتا دینا ہے کہ ماما یہ میری چیزیں میرے سے ٹوٹ گئی ہیں، یا گھر کا یہ جو ڈیکوریشن پیس ہے، یا کچھ بھی ہے، کوئی گلاس ہے، کوئی برتن ہے، وہ آپ سے ٹوٹا ہے تو آپ بتا دیں۔ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سچ بولنا ہے۔ دوسرا، میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا آپ نے، یا کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ دھوکے سے کسی کی کوئی چیز آپ اپنے اسکول میں مت لے کے آئیں، بیگ میں رکھ کے۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اپنے سارے فرینڈس سے پوچھیں، اور جس کی وہ چیز ہے اس کو دیں واپس جا کے۔ اگر نہیں مل رہا کوئی بندہ تو آپ ٹیچر کو دے دیں۔ اس کے علاوہ دھوکے کے بارے میں بھی یہی بتاتی ہوں کہ آپ نے کسی کی کوئی بھی ایسی چیز جو بات اس نے آپ سے شیئر کر دی ہے وہ آپ نے لیک نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں دھوکے میں آتی ہیں، تو یہ چیزیں میں منع کرتی ہوں اپنی بیٹی کو بھی، بیٹے کو بھی۔ ان کی ایج کے حوالے سے یہی باتیں ہیں جو میں ان کو بتا سکتی ہوں، جو میں نے اپنی امی ابو سے سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے میں ان کو بتاتی رہتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ سب کی، بڑوں کی جو عزت کرنی ہے، اور آپ نے احترام کرنا ہے، اور اپنے بڑے جو ہیں، آپ کے کوئی بھی ہیں، ددیال میں ہیں، آپ کے دادا دادی تو ابھی دنیا میں نہیں ہیں، لیکن پھپھو ہیں، یا تائی امیاں ہیں، یا آپ کی جو ہیں خالہ ہیں، ماموں ہیں، سب کو آپ نے سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے میں آپ نے پہل کرنی ہے ہمیشہ۔ بچے جو ہیں وہ سلام کرتے بہت اچھے لگتے ہیں، جب آپ کہیں جائیں آپ السلام علیکم بولا کریں۔ یہ چیزیں میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں۔ یہ چیز مجھے اپنی امی سے میں نے سیکھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور جو یہ دوسری جو باتیں تھیں وہ بہت سی میں نے آگے رپیٹ کی ہیں ریلیجن کے حوالے سے۔ کچھ باتیں تو میں نے اپنی امی سے سیکھی، اور کچھ میں نے اپنے ابو سے سیکھی تھی، کہ وہ بدعت سے روکتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا کیا ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اور ہم نے وہی جو ہے طریقہ اختیار کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ تو میں اپنی بچوں کو پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو یہ صحیح ریلیجن ہے ہمارا اس کے بارے میں بتا سکوں۔ ہاں، کچھ کوتاہیاں ہمارے سے ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت بڑی ایک مسلمان ہوں اچھی، یا میں کہہ لوں کہ بڑی میں عبادت گزار ہوں۔ میرے بھی بچے چھوٹے ہیں تو اکثر میں بھی نماز وغیرہ مس کر دیتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب میں نماز پڑھوں تو میں اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیتی ہوں۔ میں اونچی آواز سے نماز پڑھتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو تھوڑی بہت نماز یاد کرانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے بابا سے یہ نماز جو ہے پڑھنی سیکھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے ابو نماز پڑھتے تھے تو وہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، اور ہم لوگوں نے ان سے سن سن کے ہی نماز سیکھ لی تھی۔ تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتی ہوں، تو ساتھ وہ بھی پڑھتی ہے، پھر وہ سارا طریقہ بھی سیکھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بولنی بھی اس کو آئی ہے۔ لیکن میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اس کو بھی کافی نماز آ گئی ہے، تو ان کی جو قرآن والے ٹیچر ہیں وہ بھی ان کو پڑھاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں، اور قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی میں ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس طرح ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جتنی ہو سکتی ہے اچھی کریں، اور ان کے اسکرین ٹائم جو ہے اس میں بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ کوئی اچھی چیزیں دیکھیں، وہ اسلام کے بارے میں سنیں، کچھ ایسے واقعات سنیں، کچھ ایسی پروفٹس کی سٹوری سنیں۔ تو آج میں اپنے بیٹے کو حضرت موسیٰ کے بارے میں بتا رہی تھی، تو وہ انہی کے بارے میں سرچ کر رہا تھا، اور وہ سنتا رہا۔ اور ایسے ہی جو میری بیٹی ہے اس کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ ایسی چیزیں سنیں، حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ سنیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا زندگی میں کیا، ان کے بارے میں اگر کسی کے پاس یوٹیوب میں کوئی کلپ ہے تو وہ آپ سرچ کریں۔ تو وہ پھر اس نے سرچ کیا، اور وہ ان کو سنتی رہی۔ اصل میں اس ٹائم پہ جب میں چھوٹی تھی تو بکس ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، اور ہمارے ابو ہمارے لیے لے کے آتے تھے، اور اس دور میں ہم بکس پڑھتے تھے۔ اب آج کل کے دور میں بکس جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس طرح سے بکس نہیں ملتی، اور ہم بھی اس طرح سے نہیں جاتے لینے کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ سافٹ فارم میں موجود ہے۔ تو میں پھر ان کو چھوٹے چھوٹے واقعات لگا کے دیتی ہوں تاکہ وہاں پہ یہ پڑھ لیں، اور وہاں پہ یہ سن لیں، اور سن کے یہ سیکھیں کہ ہمارے ریلیجن میں کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سی ہستیاں ہیں، کس کا کیا نام ہے، کون سے پروفٹس ہیں۔ تو یہ چیزیں میں لگا کے دیتی ہوں۔ اور میرے ابو بہت زیادہ بکس لاتے تھے چھوٹی چھوٹی، زندگی کے، اسلام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ہوتے تھے ان میں، تو وہ میں سنتی رہتی تھی، یا میں پڑھتی رہتی تھی۔ تو میری اردو بھی بہت اچھی ہو گئی، میری ریڈنگ بھی بہت اچھی ہو گئی تھی، اور دوسرا میں نے بہت زیادہ نالج بھی گین کر لیا۔ تو آج کا ولاگ یہی تک تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔